السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دارالصفا اسلامک انسٹیٹیوٹ اور مکی مدنی لرننگ سائٹ کی جانب سے 2 ماہ کا تحفظ ختم نبوت کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں ہمارا کل کا ٹاپک تھا دجال کے بارے میں قادیانی تضادات، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قادیانی کافر کیوں۔ اس سبق میں ہم جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکاروں کے کافر یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی کچھ وجوہات بیان کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کافر کیوں ہیں، اس کی وجوہات تلاش کی جائیں تو 10 سے بھی زیادہ ہیں، تاہم کچھ جو ہیں وہ میں بیان کروں گی۔ نمبر 1، مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ ولادت کا انکار۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور قرب قیامت میں دوبارہ واپسی کا انکار۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں ناقابل بیان گستاخیاں۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی اہانت اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی و گستاخی۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار۔ نمبر 7، اسلامی فریضہ جہاد کا انکار۔ نمبر 8، مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ ماننے والے مسلمانوں کو کافر کہنا۔ ان وجوہ کفر کی تفصیل یہ ہے کہ دعویٰ نبوت ذیل میں آپ کو چند حوالے بتاتی ہوں جن میں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے گا ضرور۔ نقل کفر نباشت ہر حوالے کے بعد معاذ اللہ ضرور پڑھیے گا۔ حوالہ نمبر 1، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی، ایک غلطی کا ازالہ۔ حوالہ نمبر 2، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا۔ حوالہ نمبر 3، مرزا قادیانی نے لکھا، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، معاذ اللہ۔ حوالہ نمبر 4، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بروز مجھے قرار دیا۔ حوالہ نمبر 5، مرزا قادیانی نے لکھا، جب سن ہجری کی 13ویں صدی ختم ہو چکی تو خدا نے 14ویں صدی کے سر پر مجھے اپنی طرف سے مأمور کر کے بھیجا اور آدم سے لے کر اخیر تک جتنے نبی گزر چکے ہیں سب کے نام میرے نام پر رکھ دیے اور سب سے آخری نام میرا عیسیٰ موعود احمد اور محمد محمود رکھا، اور دونوں ناموں کے ساتھ ساتھ بار بار مجھے مخاطب کیا اور ان دونوں ناموں کو دوسرے لفظوں میں مسیح اور مہدی کر کے بیان کیا گیا۔ حوالہ نمبر 6، خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے میں ان کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ 1000 نبی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، توہین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 45، 46، 47۔ اب اگر کوئی کہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا تو یہ قرآن مجید کا انکار ہے جو کہ کفر ہے۔ مرزا قادیانی نے کئی جگہ اس بات کا انکار کیا ہے، چند حوالے بتاتی ہوں۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے، مفسد اور مفتری وہ شخص ہے جو مجھے کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم کی عزت نہیں کرتا بلکہ مسیح تو مسیح ہے، میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی عزت کرتا ہوں کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اس قدر بلکہ میں تو مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدسہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ سب بزرگ مریم بطول کے پیٹ سے ہیں، اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے 23 نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کی نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ حوالہ نمبر 2، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔
نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا انکار۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور اب وہ قرب قیامت دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا 1400 سال سے اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے، احادیث مبارکہ سے تواتر ہے، تواتر سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس عقیدے کا انکار کرنا کفر ہے۔ مرزا قادیانی نے اس عقیدے کا انکار بھی کیا ہے، جس کے چند حوالے گزشتہ اسباق میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں ناقابل بیان گستاخیاں۔ مرزا قادیانی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی شان مبارکہ میں بھی گستاخیاں کی ہیں، جو کہ کفر ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر چند حوالے ضرور سنیے گا۔ حوالہ نمبر 1، مرزا قادیانی نے لکھا، پھر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا، مگر خود اس قدر بد زبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو والد الاحرام تک کہہ دیا اور ہر ایک واعظ میں یہودی علماء کو سخت گالیاں دی اور برے برے ان کے نام رکھے۔ حوالہ نمبر 2، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، وہ صرف ایک عاجز انسان تھا اور تمام انسانی ضعفوں سے پورا حصہ رکھتا تھا، اور وہ اپنے 4 بھائی حقیقی اور رکھتا تھا، اور جو بعض اس کے مخالف تھے اور اس کی حقیقی ہمشیرہ 2 تھیں۔ کمزور سا آدمی تھا جس کو صلیب پر محض 2 میخوں کو ٹھوکنے سے غش آ گیا۔ حوالہ نمبر 3، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، اور میں عیسیٰ مسیح کو ہرگز ان امور میں اپنے پر کوئی زیادت نہیں دیکھتا، یعنی جیسے اس پر خدا کا کلام نازل ہوا ایسا ہی مجھ پر بھی ہوا، اور جیسے اس کی نسبت معجزات منسوب کیے جاتے ہیں، میں یقینی طور پر ان معجزات کا مصداق اپنے نفس کو دیکھتا ہوں، بلکہ ان سے زیادہ۔ حوالہ نمبر 5، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، دیکھو یہ کس قدر اعتراض ہے کہ مریم کو ہیکل کی نذر کر دیا گیا تاکہ وہ ہمیشہ بیت المقدس کی خادمہ اور تمام عمر خاوند نہ کرے، لیکن جب 6-7 ماہ کے مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا، تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ حوالہ نمبر 6، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، اور جس حالت میں برسات کے دنوں میں 1000 کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض قوی سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ حوالہ نمبر 7، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ حوالہ نمبر 8، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور متحرک ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جن کی خون سے آپ کے وجود طہور پذیر ہوا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنیٰ سی توہین بھی کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، وہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی بدترین گستاخیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرزے کی قبر پر کروڑوں لعنتیں برسائیں۔ اس کے میں آپ کو چند حوالے دیتی ہوں۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے، خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متفین، تنگ اور طریق اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ استغفر اللہ۔ حوالہ نمبر 2، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، پھر اسی کتاب سے میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وہی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ حوالہ نمبر 3، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد ہوں، معاذ اللہ۔ حوالہ نمبر 4، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کا خسوف ظاہر ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا۔ اب کیا تو انکار کرے گا؟ حوالہ نمبر 5، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، پس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز مرزا قادیانی اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈال دیا گیا۔ براہین احمدیہ۔
حوالہ نمبر 6 مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ حوالہ نمبر 7 مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے نے لکھا ہے، ہر ایک کو نبی استعداد اور تعداد کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے، کسی کو بہت کسی کو کم، مگر مسیح موعود کو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ذیلی نبی کہلائے۔ پس ذیلی نبی نے مسیح موعود کو قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لا کر کھڑا کر دیا۔ حوالہ نمبر 8 مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھا ہے، پس اب کیا یہ پرلے درجے کے بغیرتی نہیں کہ جہاں ہم لا نفرق بین احمد مر رسولہ میں داؤد اور سلیمان، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شامل کرتے ہیں، وہاں مسیح موعود جیسے عظیم الشان نبی کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے ہیں جن کا انکار ان انبیاء کرام علیہ السلام کے مخالفین ہر دور میں کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ مرزا قادیانی نے ان معجزات کا بھی انکار کیا ہے جو دراصل قرآن کا انکار ہے اور کفر ہے۔ حوالہ نمبر 1 مرزا قادیانی نے لکھا ہے، عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ حوالہ نمبر 2 مرزا قادیانی نے لکھا ہے، غرض یہ اعتقاد بالکل غلط، فاسد اور مشرکانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر انہیں سچ مچ کے جانور بنا دیتا تھا، نہیں صرف عمل الطرب تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا۔ حوالہ نمبر 3 مرزا قادیانی نے لکھا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لیے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی۔ بہرحال یہ معجزہ پرندے بنا کر اڑانے کا صرف ایک کھیل کی قسم سے تھا اور وہ مٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی۔ 7 اسلامی فریضہ جہاد کا انکار۔ جہاد ارکان اسلام سے ایک رکن ہے۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یعنی جس وقت تک جہاد دنیا میں طاغوتی طاقتیں موجود ہیں اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب باطل اور طاغوتی طاقتیں ختم ہو جائیں گی پھر جہاد بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جہاد ہوتا ہے اہل باطل سے، جبکہ اس وقت کفار کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انگریز کے اشارے پر مرزا قادیانی نے مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کے حرام ہونے کا اعلان کیا، جو کہ کفر ہے۔ چند حوالے میں آپ کو دیتی ہوں۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا، اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ حوالہ نمبر 2 مرزا قادیانی نے لکھا ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مریض بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کا معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ حوالہ نمبر 3 مرزا قادیانی نے لکھا ہے، سو میرا مذہب جس کو بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ شہادت القرآن۔ حوالہ نمبر 4 مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اب چھوڑ دو جہاد کو اے دوستو، خیال دین کے لیے حرام ہے، اب جنگ و قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول وجود ہے، دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا جو رکھتا ہے اعتقاد۔ استغفر اللہ۔ تمام مسلمانوں کی تکفیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو کافر قرار دے تو اگر وہ کافر ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ وہ خود کافر ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قانون بیان فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اگر وہ کافر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، چاہے وہ کہنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ مرزا قادیانی اور قادیانی جماعت مسلمانوں کو کافر قرار دیتی ہے
میں آپ کو چند حوالے دیتی ہوں۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔ حوالہ نمبر 2، مرزا قادیانی نے لکھا ہے اور مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ حوالہ نمبر 3، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ حوالہ نمبر 4، مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد قادیانی نے لکھا ہے کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ حوالہ نمبر 5، مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھا ہے ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے پر عیسیٰ موعود مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانی سے گفتگو کرنے کے چند اصول۔ پہلی مثال، برطانیہ کا سفیر پاکستان میں تقریر کرتا ہے تو سفیر کی بات کو برطانیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ برطانیہ کی نمائندگی میں وہ بات کر رہا ہے، اس کی کوئی بات سمجھ نہ آئے یا مغالطہ لگ جائے تو اس کی وضاحت نمائندے سے پوچھی جاتی ہے۔ نمائندے کی بات بھی اصل اتھارٹی کی طرح ہی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ نمائندے کو خود کہیں الجھن ہوتی ہے تو وہ وقت مانگتا ہے اور اپنے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر کے آپ کو جواب دیتا ہے، اور جب اس کی بات کی وضاحت اور تشریح آ جاتی ہے تو وہی وضاحت معتبر قرار پاتی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور تشریح درست نہیں ہوتی۔ اس طرح قرآن کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کو سمجھنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو خود اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، ظاہر ہے ہمارے پاس اس کا کوئی براہ راست ذریعہ نہیں، دوسرا یہ کہ اللہ کے نمائندے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سمجھیں، ہمارے پاس یہی ایک واحد راستہ ہے۔ ایسے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن لے کر آئے ہیں تو اس کی سمجھ آنے والے یا مغالطے میں ڈالنے والے مقامات کی درست تشریح و تعبیر وہی ہوگی جو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ کمپنی والے یا اعلیٰ حکام سے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اپنے نمائندے کی نگرانی میں کمزوری بھی پائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں تو خود رب العزت نگران و نگہبان ہے، اس کے نظام میں کبھی کوئی غلطی اور کمزوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قادیانی یا منکر حدیث قسم کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت بڑی جسارت بلکہ حکامت ہے کہ قرآن کی تشریح و تعبیر کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حدیث کی کوئی معتبر حدیث نہیں ہے۔ دوسری مثال، ایک شخص آپ کا ہر وقت کا ہم نشین ہے، ہر وقت وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، آپ کی زبان سے واقف ہے، آپ کی ہر ادا اور عادت و اطوار کا اسے بخوبی علم ہے، اور ہر وقت کا ساتھی ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی طبیعت اور مزاج اور قول و فعل کی گہرائی اور لیول سے واقف ہے، اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دو افراد آپ کی حالات زندگی سے بحث کرتے ہیں، ایک وہ جو آپ کا ہمیشہ کا ہم نشین اور ہم راز ہے اور دست راز تھا، دوسرا وہ جو آپ کے انتقال کے صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کی طبیعت، عادات اور معمولات کو ان دونوں میں سے کون صحیح بیان کر سکتا ہے؟ آپ کے مختلف اقوال و افعال کی درست تشریح ان دونوں میں سے کون کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ شخص جو آپ کا ہمیشہ کا ساتھ اور سفر و حضر کا رفیق رہا، جبکہ دوسرا شخص جگہ جگہ ٹھوکریں کھائے گا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ قیاس و آرائیاں کر کے آپ کی زندگی کے بہت سے گوشوں کو منسوخ کر ڈالے گا۔ یہی حال دین فہمی کا ہے۔ بے دین فہمی کے لیے عربی زبان سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن و سنت اور قدیم اسلامی مواخذ عربی میں ہی ہے، لیکن صرف عربی سمجھ لینا کافی نہیں۔ جب تک اس لیول کی عربی نہ آتی ہو جو قرآن و سنت کی لیول کی ہے تو ساتھ جس ماحول میں قرآن نازل ہوا ہے اس ماحول کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ان سب کے ساتھ ہی ہم قرآن و سنت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سب باتیں صحابہ کرام اور خیر القرون میں موجود تھیں، اس لیے دین فہمی کے لیے ان کی تشریحات بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی تشریحات کے مقابلے میں قادیانیوں یا منکر حدیث قسم کے لوگوں کی نئی تشریحات چاہے وہ کتنی ہی اچھی
اچھی لگے معتبر قرار نہیں دی جائیں گی، اس لیے عوام الناس چند باتیں ذہن نشین کر لے۔ پہلی، خدا نخواستہ زندگی کے کسی موڑ پر قادیانی منکرین حدیث یا خارجی نظریات کے لوگ آپ سے بحث مباحثے کی کوشش کریں تو کبھی ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ جب کبھی وہ آیت مبارکہ یا حدیث طیبہ سے استدلال پیش کریں تو سمجھ جائیں کہ یہ چرب زبانی دھوکہ دہی اور تاویلات سے کام لے رہے ہیں۔ حق بات تو وہی ہے جو اس پر مسلمان صحابہ کرام اور سلف صالحین کے زمانے سے قائم ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کے پاس ٹھوس علم نہیں ہے تو ان سے الجھنے کی بجائے اہل علم کی طرف رجوع کریں، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنماؤں سے رابطہ کریں تاکہ وہ انہیں جواب دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم میں جدال اور جھگڑا نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم ہو گیا ہے وہ حفاظت سنت کے لیے جدال کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو بہتر، ورنہ سکوت اختیار کر لے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر کی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں چلنے والی۔ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہے وہ بلا شک و شبہ کافر ہے، اس سے اس کی نبوت کی دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ آپ انہیں بغیر دلیل کے کافر اور مرتد سمجھے۔ ایک اور بات، جب کسی مسئلے پر دو مختلف رائے رکھنے والے گفتگو کر رہے ہوں تو اس گفتگو کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کا ایک واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کسی ایک ایسی بات پر اتفاق کر لے جو دونوں کے درمیان مشترک ہو۔ مثلا جب ختم نبوت کے مسئلے پر بحث ہو یا رفع نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر مسلمانوں اور قادیانیوں کی گفتگو ہو تو فریقین قرآن کی آیات پڑھ کر خود اس کا ترجمہ و تشریح کرتے ہیں اور اس طرح بحث برائے بحث بڑھتی جاتی ہے اور گفتگو کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی گفتگو کو منطقی انجام تک پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، مرزا قادیانی سے پہلے 13 صدیوں کے مفسرین میں سے کسی ایک پر اتفاق کر لیں۔ اگر کوئی آیت ہم پیش کریں یا قادیانی پیش کریں تو اس کا ترجمہ تفسیر خود کرنے کی بجائے کسی ایسے شخصیت کا دیکھ لیا جائے جس پر مسلمان اور قادیانی متفق ہوں۔ اگر اس شخصیت نے قرآن کی اس آیت کی روح سے یہ مطلب لیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف نہیں لائیں گے تو ہم یہ بات تسلیم کر لیں گے، اور اگر اس مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت کی روح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو اور اب وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے تو اس بات کو قادیانی مان لیں۔ اتنی ساری تمہید اس لیے باندھنی پڑی کیونکہ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے، ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے جن کو ہر صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے قرآن پاک کی تعلیم کو ہر ایک زمانے میں تحریف مانی سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے، مگر وہ باتیں جو مدار ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ ہر زمانے میں برابر طور پر شائع ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے، برخلاف ان متبادر مسلسل معنوں کے جو قرآن شریف ہے اول سے آخر تک سمجھے جاتے ہیں، ایک نئے معنی اپنی طرف سے گڑھنا یہی تو الحاد اور تحریف ہے۔ ایک اور جگہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کوئی کمی پیشی نہیں کرتے، گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ وہ فرماتا ہے، من کافر و بعد ذالک فاولئک ھم الفاسقون۔ جب اتنی ساری باتیں مرزا قادیانی نے مجددین کے بارے میں لکھیں تو پھر قادیانی کیوں کسی ایک مفسر جو کہ مجدد بھی ہو اس پر اتفاق نہیں کرتے؟ اس بات سے بھی ہم پردہ اٹھا ہی دیتے ہیں کہ قادیانی کیوں کسی ایک مجدد جو کہ مفسر بھی ہو اس پر اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کوئی ایک مسلمان مجدد جو کہ مفسر بھی ہو اس نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، یا قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے، بلکہ تمام مجددین جو مفسرین بھی تھے انہوں نے ہر جگہ یہی لکھا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ جی تو میری پیاری بہنیں، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قادیانی کسی ایک مجدد پر اتفاق نہیں کریں گے۔